السلام علیکم۔ اچھا تو رانو کے دوست انتظار میں بیٹھے ہیں شہزادی ہینا کی کہانی کا دوسرا حصہ سننے کے لیے۔ چلیے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے، آپ کو سناتے ہیں شہزادی ہینا کی کہانی کا پارٹ 2۔ شاہ عالم کو گئے ہوئے 1 سال پورا ہو چکا اور وہ واپس نہیں آیا تھا۔ واپس بھی کیسے آتا؟ آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ تو پتھر کا ہو چکا تھا۔ لیکن اس بات کا علم شہزادی ہینا کے محل میں کسی کو نہ تھا۔ اب دوسرا شہزادہ بھی جانے کو تیار تھا۔ اب دوسرے نمبر کے شہزادے یعنی شہزادہ شاہ رخ کی باری۔ بادشاہ شاہ رخ کو بھیجنے پر راضی نہ تھا اور ملکہ کا تو رو رو کر برا حال۔ وہ ایک شہزادہ کھو چکی تھی، اب وہ دوسرا شہزادہ کھونا نہیں چاہتی۔ لیکن شہزادے شاہ رخ کا تجسس، شوق اور سب سے بڑھ کر اس کا بھائی شاہ عالم واپس نہیں آیا تھا، اسے جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ پھر ایک رات شاہ رخ بغیر بتائے رات کے اندھیرے میں محل سے روانہ ہو گیا۔ شاہ رخ ساری رات سفر کرتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پایا جہاں بڑے ایریا پر فصلیں اگی ہوئی تھیں۔ یہاں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی، یعنی کہ مہروز سے ہوئی۔ مہروز اپنے جانوروں کے لیے گھاس کاٹتی تھی۔ اس نے کافی ساری گھاس کاٹی اور بڑے کپڑے میں باندھ لی۔ اب وہ اسے اپنی بیل گاڑی میں لادنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج لگتا تھا اس نے گھاس کچھ زیادہ ہی کاٹ لی، کیونکہ گھاس کی گٹھری اس سے اٹھائی نہیں جا رہی۔ شہزادہ شاہ رخ کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر مہروز کی مدد کی اور گھاس کی گٹھری اٹھا کر بیل گاڑی پر رکھ دی۔ مہروز کو یہ بہادر جوان اپنے علاقے کا نہ لگا۔ مہروز یہ بھی نہ پہچان سکی کہ یہ کوئی شہزادہ ہے، کیونکہ شہزادہ عام لباس میں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کو پہچانے۔ راستے میں مہروز نے بتایا کہ صبح سویرے کوئی گاؤں سے باہر نہیں نکلتا، کیونکہ فصلوں کے دوسرے کنارے ایک جنگل ہے جہاں خونخوار بھیڑیا رہتا ہے۔ یہ اکیلا نہیں بلکہ 2 کی جوڑی ہے، اور جب انہیں بھوک لگتی ہے تو یہ فصلوں کی طرف نکل آتے ہیں اور کوئی انسان ملے یا جانور اسے چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ لوگ صبح دیر میں نکلتے ہیں تاکہ اگر بھیڑیے آئے ہوں تو وہ چلے جائیں اور شام ہونے سے کافی پہلے کام سمیٹ کر اپنے گھروں میں گھس جائیں۔ شاہ رخ حیران تھا کہ ایسے حالات میں مہروز کیوں صبح سویرے باہر آئی۔ مہروز اس حیرانگی کو سمجھ گئی اور کہنے لگی، کل اس کے والد صاحب بیمار تھے اور انہیں حکیم کے پاس لے کر گئی تھی۔ وہاں اس کو دیر ہو گئی اور وہ اپنے جانوروں کو چارہ نہیں کھلا سکی۔ اس کے جانور بھوکے تھے، اس لیے اس نے انتظار نہ کیا اور صبح سویرے ہی گھاس اور چارہ لینے آ گئی۔ باتوں ہی باتوں میں وہ مہروز کے گھر پہنچ چکے تھے۔ مہروز کے والدین شہزادہ شاہ رخ کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ مہروز نے بتایا کہ شاہ رخ ایک مسافر اور اب ہمارا مہمان ہے۔ مہروز نے اسے باہر نہیں چھوڑا کہ بھیڑیے کا شکار نہ بنے۔ مہروز اپنی بیل گاڑی اندر لے آئی اور شاہ رخ نے اپنا گھوڑا گھر سے باہر ہی باندھ دیا۔ مہروز کی امی کھانا پکا چکی تھی، سب کھانا کھانے لگے۔ شاہ رخ کا ارادہ تھا کہ وہ کھانا کھاتے ہی سفر پر نکل جائے، کہ وہ جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، جبکہ مہروز اور اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ شاہ رخ آرام کر لے اور اگلے دن چلا جائے۔ ابھی وہ یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ شاہ رخ کا گھوڑا زور زور سے چلانے لگا۔
اور ساتھ میں انہیں بھیڑیے کے غرانے کی آواز بھی آئی۔ شاہ رخ باہر کی طرف بھاگا لیکن مہروز نے اسے روک دیا۔ شاہ رخ بزدل نہیں تھا کہ گھر میں بیٹھا رہتا، پھر اس کا عزیز ترین گھوڑا تکلیف میں تھا۔ شاہ رخ نے مہروز کی بات نہ مانی اور باہر آیا۔ اس کے پاس تلوار تھی، بھیڑیے پر وار کر دیا۔ بھیڑیا اس وار سے گھبرا گیا، تو عادت ہی نہ تھی کہ کوئی اس پر حملہ کر سکتا، لیکن وہ پھر بھی اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ بھیڑیے کی ایک ٹانگ زخمی ہو چکی۔ شاہ رخ نے اپنے گھوڑے کو دیکھا، وہ زمین پر گرا ہوا تھا، خون بھی کافی بہہ گیا تھا۔ گھوڑا نہ بچ سکا اور وہ مر گیا۔ اب تو شاہ رخ کے غصے کی انتہا تھی۔ وہ تو فوراً بھیڑیے کو مارنا چاہتا تھا۔ آخر اس نے شاہ رخ کے عزیز ترین گھوڑے کو مار ڈالا تھا۔ اتنے میں دوسرے لوگ بھی باہر آ گئے، کیونکہ بھیڑیا ایک دن میں ایک ہی شکار کیا کرتا تھا۔ لیکن وہ یہ جان کر خوفزدہ ہو گئے کہ بھیڑیا آج اپنا کیا ہوا شکار کھا نہیں پایا۔ سب لوگوں نے شاہ رخ کو مشورہ دیا کہ وہ بھیڑیے کو مارنے کا خیال دل سے نکال دے اور یہاں سے اپنی جان بچا کر چلا جائے۔ شاہ رخ کی منزل کہیں اور تھی، لیکن وہ ایک بہادر شہزادہ تھا، کیسے لوگوں کو مشکل میں چھوڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگ جاتا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ شہزادے شاہ رخ نے آگے جانے کا فیصلہ ترک کر دیا اور اس نے کہا کہ وہ دونوں بھیڑیوں کو مار کر ہی جائے گا۔ لوگ بہت خوفزدہ تھے، کوئی اس کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ آخر شہزادہ شاہ رخ نے اکیلے ہی مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مہروز اس مقابلے میں شاہ رخ کی مدد کرنا چاہتا، لیکن شاہ رخ نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ وہ بالکل باہر نہ آئے۔ اگلی صبح شاہ رخ اپنی تلوار لے کر بھیڑیے کے مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ فصلوں کی جانب چلتے چلتے کافی دیر ہو گئی۔ آج بھیڑیے کا آنا ضروری تھا، کیونکہ وہ کل والا شکار بھی نہ کھا سکا تھا۔ شاہ رخ نے اپنے پیارے گھوڑے کو زمین میں دفن کر دیا۔ اچانک بھیڑیا نمودار ہوا۔ اسے شاہ رخ نظر آ چکا تھا۔ وہ شاہ رخ کو اپنا شکار بنانا چاہتا۔ شاہ رخ بھی اپنی تلوار لیے تیار کھڑا۔ جیسے ہی بھیڑیے نے چھلانگ لگا کر شاہ رخ کو پکڑنے کی کوشش کی، شاہ رخ پھرتی سے وہاں سے ہٹ گیا اور بھیڑیا زور سے زمین پر آ گیا۔ اب شاہ رخ کی باری۔ اس نے جلدی سے وار کیا، جو بھیڑیے کی اگلی ٹانگ پر لگا اور خون بہہ گیا۔ بھیڑیا غصے میں آ گیا اور زور زور سے غرانے لگا، جیسے کسی کو مدد کے لیے بلا رہا۔ ہاں، بالکل ایسے ہی تھا۔ یہ کیا؟ ایک اور بھیڑیا دوسری طرف سے نمودار ہو چکا تھا۔ اس کی پچھلی ٹانگ پر زخم تھا، لیکن یہ زخم تازہ نہیں۔ شاہ رخ اس کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ کل والا بھیڑیا تھا۔ دونوں طرف دو بھیڑیے اور بیچ میں شاہ رخ اکیلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی۔ ان بھیڑیے تو دو تھے۔ دونوں بھیڑیوں نے ایک ساتھ شاہ رخ پر حملہ کر دیا۔ شاہ رخ نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچایا اور پھر سے دونوں بھیڑیے شاہ رخ پر حملے کو تیار تھے۔ اب کی بار شاہ رخ بھی تیار تھا۔ جیسے ہی اس پر حملہ ہوا، اس نے تلوار کا شدید وار کر ڈالا اور ایک بھیڑیے کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی آنتیں باہر آ گئی۔ دوسرا بھیڑیا یہ دیکھ کر ڈرا نہیں، بلکہ اسے اور غصہ آ گیا۔ جلدی سے شاہ رخ پر پھر سے حملہ کر دیا۔ شاہ رخ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ اپنے آپ کو بچا تو لیا، لیکن تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور فصلوں میں کہیں گم ہو گئی۔ اب شاہ رخ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔
وہ خالی ہاتھ، اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنی جان بچائے۔ پے در پے حملہ کر کر کے بھیڑیا اب تھک چکا تھا، وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے رکا تو شاہ رخ کو بھی موقع ملا۔ اس نے فوراً اپنی تلوار ڈھونڈی۔ تلوار تو نظر آ گئی، لیکن اتنے میں بھیڑیے نے پھر سے حملہ کیا۔ شاہ رخ بڑی ہی مشکل سے اپنے آپ کو بچا سکا۔ وہ تلوار اٹھانا چاہتا تھا، لیکن بھیڑیا اسے موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ اب تو شاہ رخ کی بھی بس ہو چکی تھی، وہ بھاگ بھاگ کر تھک چکا، پھر بھی اس نے اپنی ہمت کو جمع کیا اور پوری کوشش کی، یہاں تک کہ اس نے اپنی تلوار اٹھا لی۔ شاہ رخ شدید غصے میں تھا، اس نے پرزور وار کیا اور بھیڑیے کی گردن جسم سے جدا ہو کر ٹوٹ جاتی اور اس کے ساتھ ہی شاہ رخ بھی گر گیا۔ مہروز کافی دیر تو انتظار کرتی، لیکن جب شاہ رخ واپس نہ آیا تو وہ اس کی تلاش میں نکل پڑی۔ گاؤں سے کوئی شخص اس کے ساتھ جانے کو تیار نہ تھا۔ مہروز ڈھونڈتے ڈھونڈتے شاہ رخ تک پہنچ گئی۔ اس نے دونوں بھیڑیوں کو مرا ہوا دیکھا اور پھر شاہ رخ کو دیکھا۔ اسے لگا کہ شاہ رخ بھی مر گیا، لیکن جب وہ شاہ رخ کے پاس گئی، اس نے دیکھا کہ شاہ رخ کی سانسیں چل رہی ہیں، وہ شدید زخمی ہو چکا تھا۔ مہروز اسے اکیلی اٹھا نہیں سکی، وہ گاؤں کی طرف بھاگی۔ اس نے لوگوں کو مدد کے لیے بلایا۔ پہلے تو کوئی باہر نہ آیا، لیکن جب اس نے چیخ چیخ کر بتایا کہ دونوں بھیڑیے مر چکے ہیں تو لوگ شور مچاتے ہوئے باہر نکل آئے۔ وہ بہت خوش تھے کیونکہ ان کی جان ہمیشہ کے لیے بھیڑیوں سے چھوٹ گئی۔ پھر وہ شاہ رخ کو اٹھا کر گھر لائے۔ حکیم کو بلایا گیا اور شاہ رخ کی مرہم حکیم ہوئی۔ شاہ رخ کو ٹھیک ہونے میں 2 ہفتے لگ گئے۔ گاؤں والے شاہ رخ سے خوش تھے۔ مہروز کے والدین چاہتے تھے کہ مہروز کی شادی شہزادہ شاہ رخ جیسے بہادر نوجوان سے، لیکن شہزادہ شاہ رخ کی منزل تو کہیں اور تھی۔ اس نے واپس آنے کا وعدہ کیا اور وہاں سے چل پڑا۔ چلتے چلتے اس کا گزر ایک جنگل سے۔ جنگل میں بہت ہی خطرناک ڈاکو رہتے۔ ڈاکو نے شاہ رخ کو پکڑ لیا اور اسے باندھ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو مار ڈالا جائے، کیونکہ وہ ان کے بارے میں جان چکا تھا۔ شاہ رخ کو مارنے کی تیاری ہو رہی، لیکن قدرت شاہ رخ پر مہربان تھی۔ ادھر ایک بہت بڑا سانپ نکل آیا اور سب لوگ لگے اس کو مارنے۔ شاہ رخ کی طرف کسی کا دھیان نہ رہا۔ شاہ رخ بھی ایک شہزادہ تھا۔ اس نے کوشش کر کے اپنے ہاتھ کھول لیے اور قریب ہی بندھا ہوا گھوڑا لے کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ جب تک ڈاکوؤں کو ہوش آیا، شاہ رخ بہت دور نکل گیا، لیکن پھر ڈاکوؤں نے اس کا تعاقب کیا اور اس تک پہنچ گئے۔ ڈاکوؤں کے لوگ کافی سارے تھے اور شاہ رخ اکیلا تھا۔ اب ان میں لڑائی شروع ہوئی۔ شاہ رخ نے 3-4 کو مار ڈالا، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ اس کے پیچھے۔ وہ انتہائی پھرتی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے اپنا گھوڑا دوڑا لیا اور اس طرح وہ ان سے بچ کے جنگل سے نکلنے سے کامیاب ہوا۔ چلتے چلتے وہ بھی اپنے بھائی کی طرح
شمال کے پہاڑوں تک پہنچ گیا۔ جہاں جا کر اس کی ملاقات انہی بزرگ سے ہوئی، انہوں نے شاہ عالم کو غار کا راستہ دکھایا۔ بزرگ نے شاہ رخ کو اس کے بھائی کے بارے میں بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں جو کچھ جاتا ہے واپس کبھی نہیں آتا، اس لیے وہ وہاں جانے کا ارادہ چھوڑ دے۔ لیکن شہزادہ شاہ رخ اس لیے نہیں۔ بزرگ نے شہزادہ شاہ رخ کو راستہ بھی بتایا اور اسے کھانے کا سامان دیا۔ شاہ رخ بتائے ہوئے غار تک پہنچ گیا اور پھر کچھ دیر سوچا اور پھر اندر داخل ہوئی اور بہت اندھیری تھی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس اس کو چلتے ہی رہنا تھا اور وہ چلتا ہی رہا۔ چلتے چلتے 7 دن اور 7 راتیں گزر گئیں۔ شہزادے شاہ رخ کا سفر ختم ہوا اور وہ ایک بہت ہی خوبصورت باغ میں پہنچ گئے۔ باغ بہت ہی خوبصورت تھا، خوبصورت درخت، پھول، قدرتی مناظر، پرندوں کی چہچہاتی آوازیں، لیکن ایک چیز حیران کن تھی اور وہ تھے پتھر کے بت۔ یہ بت انسانوں کی شکل کے تھے اور جا بجا نظر آ رہے تھے۔ شہزادہ شاہ رخ نے جیسے ہی سفر شروع کیا، اسے بھی وہی آوازیں آنے لگی کہ شہزادہ شاہ عالم کو سنا۔ پیچھے مڑ کے نہ دیکھ پتھر کے ہو جاؤ گے، پیچھے مڑ کے نہ دیکھ پتھر کے ہو جاؤ گے۔ شہزادہ شاہ رخ کو بزرگ کی نصیحت اچھے سے یاد تھی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا تھا۔ پھر آوازوں میں اضافہ ہو گیا، بچاؤ بچاؤ مجھے بچاؤ، مجھے مار ڈالیں گے، مجھے بچاؤ، بچا لو مجھے۔ شہزادہ شاہ رخ بھی آخر ایک شہزادہ تھا، اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہ کسی کو مصیبت میں چھوڑ کر اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی شہزادہ شاہ رخ پیچھے مڑا، وہ پتھر کا ہو گیا۔ یہاں شہزادے شاہ رخ کی کہانی ختم ہوئی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس سے آگے کیا ہوا، اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا شہزادی حنا کا پارٹ 3۔ آج کی کہانی ختم۔ اللہ حافظ۔